بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عمران خان صاحب کے اگینسٹ مئی 9 کے جو اٹیکس تھے ان کے متعلق ایف آئی آرز تو درج ہونا شروع ہو گئیں، جو ظاہر ہے آپ تک اطلاع آلریڈی پہنچ چکی، اور کل بھی میں نے اس کے اوپر ویلاگ کیا تھا، اور اب تک 6 مقدمات ہو چکے. اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کا جو مقدمات ہیں وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ یعنی کہ سول سائٹ کے اوپر چلیں گے، جو نارمل ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وہاں پہ چلیں گے، یا ان کا کورٹ مارشل ہوگا اور جو ملٹری کا جو آرمی ایکٹ کے تحت جو ٹرائل کا جو مقدمہ چلانے کا جو طریقہ ہے اس کے تحت ان کو وہاں پہ ٹرائی کیا جائے گا. یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر ابھی غور ہو رہا ہے، اور یہ خبر آج ہی تھوڑی دیر پہلے جو مین اسٹریم میڈیا ہے، جو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہ خبر چل رہی تھی کہ جی اس قسم کا ابھی غور و فکر ہو رہا ہے کہ جی کیا کیا جانا چاہیے. اس کے اوپر مطلب ہے کہ کنفلکٹنگ ویوز ہیں، دونوں قسم کے ویوز ہیں. ایک سائڈ کا یہ کہنا ہے، اور اس میں شاید کچھ منسٹرز بھی آپ کو پتہ ہے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہونا چاہیے، جبکہ بہت سے لوگوں کا حکومت کے اندر بھی یہ ویو ہے کہ جی نہیں، ان کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ نارمل جو قوانین ہیں اس ملک کے ان کے تحت ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. اور چونکہ ان کے اگینسٹ جو فی الحال کیسز کی رجسٹریشن ہوئی ہے، وہ جو کیسز رجسٹر ہوئے ہیں وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت ہوئے ہیں، تو ان کا جو کیسز ہیں وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے سامنے ہی پیش کیے جائیں. تو یہ ابھی ڈسکشن ہے، اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن میری ذاتی رائے میں سب سے بہتر فیصلہ یہی ہوگا. اور چونکہ پولیٹیکل اینی آؤ وہ واقعہ جو جیسا بھی تھا، اور بے شک فوج یا جو گورنمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ماسٹر مائنڈ تھے جو مئی 9 میں جو اٹیکس ہوئے، اور یہ کہ سارا کچھ پلاننگ کے ساتھ ہوا. یہ سارا کچھ جو ہے اس کے بارے میں پہلے منصوبہ بندی کی گئی، اور یہ اس کے بارے میں ایویڈنس کی بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس تمام تر ایویڈنس بھی ہے، یہ سب کچھ. اور بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی اس میں کچھ فورن ایلیمنٹس بھی انوالو ہیں، یعنی کہ صرف یہ پی ٹی آئی پاکستان کے اندر کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ فورن ایلیمنٹس بھی اس میں انوالو تھے. اچھا، یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے انویسٹیگیشن اس کے اوپر ہو رہی ہے، کس قسم کا ثبوت عدالتوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس سب کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اگر کنکریٹ ایویڈنس ہے اور عمران خان صاحب کے اگینسٹ، تو بہتر یہی ہے کہ ان کا کیس جو ہے وہ سول کورٹس، بے شک آپ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے سامنے پہ ان کا کیس پیش کر دیں، اور وہاں پہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. بیکاز اگر آپ ان کو ملٹری سائٹ کے اوپر لے کے گئے تو وہاں پہ اس کے اوپر ایک بڑی کنٹروورسی پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کنٹروورسی میں نہ صرف لوکل ظاہر ہے مطلب ہے کہ لوکلی بہت سے لوگ آوازیں اٹھا سکتے ہیں، بلکہ انٹرنیشنلی بھی گلوبلی بھی اس کے اوپر آوازیں اٹھ سکتی ہیں. میڈیا بھی اس کے اوپر آواز اٹھا سکتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کوئی فورن باہر اس طریقے سے کوئی انٹرسٹ اس میں لے گی کہ نہیں لے گی، بیکاز پی ٹی آئی نے ظاہر ہے اور عمران خان صاحب نے کافی کوشش کی کہ ان کے کیس میں امریکہ کے اوپر خاص طور کے اوپر انہوں نے بڑی لابنگ کی، اپنے لوگوں کو بھی وہاں پہ ایکٹیویٹ کیا امریکہ میں کہ جی آپ، اور خود بھی وہ اپنے انٹرویوز میں بھی بار بار امریکنز یو ایس ایڈمنسٹریشن کو کہتے رہے کہ وہ ان کے کیس میں جو ان کی پرسیکیوشن جس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن ہو رہی ہے، اور جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر آواز اٹھائے، اور امریکہ پاکستان کو بولے کہ جی رول آف لا کو انشور کریں. اور یہ جس قسم کی ان کی پارٹی کے ساتھ وہ کہتے ہیں، جو کلیم کرتے ہیں کہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، کہ ان زیادتیوں سے پاکستان کے کو تنبیہ کی جائے. سو وہ کام آئی ڈونٹ نو اس کیس میں بھی اگر فرض کریں ان کے خلاف ٹرائل ہوتا ہے، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ڈیفینیٹلی میڈیا کے اوپر اور جو ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشنز ہیں، جو گروپس ہیں، اور جو جرنلسٹ ہیں، سول سوسائٹی ہے، سو وہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جی وہ اگر اس طرح کا ٹرائل ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ اس کو ایک کنٹروورسی، اس کے اوپر ظاہر ایک کنٹروورسی جنریٹ کریں گے. تو ادروائز بھی ایون میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اسٹرانگ ایویڈنس ہے، کنکریٹ ایویڈنس ہے عمران خان صاحب کی اس جو مئی 9 کے جو ایکشن ہیں ان میں اس کی پلاننگ کے لیے، اور اگر آپ ماسٹر مائنڈ کو سمجھتے ہیں اس بارے میں ایویڈنس ہے، تو سب سے بہتر اس کا جو حل وہ یہی ہوگا کہ ان کو
جو ہے وہ سول ان کا ٹرائل کیا جائے تاکہ دنیا دیکھے. ایک اوپن ٹرائل ہونا چاہیے سب کے سامنے. اور یہ الگ بات ہے کہ جی کس کو کتنا سول کورٹس کے اوپر ٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے, ان کی کیپیبلٹی کیا ہے. انفارچونیٹلی وہ جو بھی ہے وہ ایک پاکستان کی ایک حقیقت ہے, لیکن یہ اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی اگر بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر حکومت کو ہچکچانا نہیں چاہیے, اور نہ ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کو آرمی ایکٹ کے تحت یا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل کیا جائے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جی ایک جو خبر جب میں بات کر رہا تھا تو ایک جو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر خبر چل رہی اس کی ایک اچھی ایک پازیٹیو ایک بات یہ تھی کہ جتنی بھی خواتین اور بچے ہیں ان میں سے کسی بھی خاتون اور کسی بھی بچے کو 18 سال سے کم عمر کسی بھی شخص کو اور کسی بھی خاتون کو اس کی عمر جو مرضی ہو ان کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل نہیں کیا جائے گا, ان کا ٹرائل سول میں ہی ہوگا. یہ اٹس اے گڈ ڈیسیژن, یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اور چونکہ خواتین کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں کلیم یہ کیا گیا کہ جی ان کے بارے میں بھی مطلب ہے کہ پروپیگنڈا پوری دنیا میں ظاہر ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سچ اور جھوٹ کو ملا کے بھی بہت سے پروپیگنڈے کیے گئے. اب خواتین کو ظاہر ہے اریسٹ کیا گیا, اور خواتین کو ان خواتین کو اریسٹ کیا گیا جنرلی جو کہ مئی 9 کے جو ایکشنز تھے ان میں ان کو جو اٹیکس تھے ان میں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ثبوت مطلب موجود تھا. اس میں ان کی ویڈیوز بھی بہت سی خواتین کی تو ویڈیوز وہ خود بناتی رہی, ان کو بعد میں نہیں پتا تھا کہ جی یہ بعد میں ہمارے لیے مصیبت بنے گی. اور وہ خواتین ظاہر ہے جتنی بھی ہیں, میرا خیال ہے پتہ نہیں 10 12 15 واٹ ایور جتنا بھی نمبر ہے, وہ جنرلی موسٹلی ان کو لاہور کی جیل میں رکھا گیا ہے. اچھا, یہ ہے کہ جی ان کے ٹرائل کے بارے میں حیرانی ہو, یہ جو فیصلہ ہو گیا یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اور پھر یہ بھی بات کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس ریسنٹلی یہی کہ جی ٹرائل کیا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں, اور وہی جو ملٹری ٹرائل چیلنج کرنے کی بات تھی تو اس کے دوران جو لسٹ پیش کی گئی تھی اس میں کوئی بچہ شامل نہیں تھا, اور جو اٹارنی جنرل کی طرف سے پیش کی گئی تھی آج وہ لسٹ پبلک نہیں ہوئی, لیکن اس میں یہ بات کلیئرلی بتائی گئی کہ کوئی بھی بچہ شامل نہیں تھا. لیکن یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ جتنے بھی جو لوگ 102 تقریباً ٹوٹل لوگ ہیں جو کہ فوج کے حوالے جن کو کیا گیا, ان کے آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری ٹرائل کے لیے ان کو وہاں ان کے حوالے کیا گیا, تو ان افراد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ وہ اپنی سول سے اپنا کوئی لائر اپنا وہ انگیج کر سکتے ہیں. جبکہ یہ کہا گیا کہ نہیں, پہلے یہ جو کہا جاتا تھا کہ نہیں وہاں پہ تو یہ رائٹ ہی نہیں دیا جاتا, تو یہاں پہ ایک تو یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ وہ اپنا پرائیویٹ کونسل اپنا پرائیویٹ لائر وہ کوئی بھی انگیج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹرائل جب ہوگا جس دوران تو اس میں کچھ لوگ یعنی کہ ان کے جو بھی ایکیوزڈ ہوگا اس کے عزیز و اقارب وہ ٹرائل کو جا کے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں, وہاں پہ جو بھی عدالت جو بھی لگے گی فوجی عدالت وہاں پہ وہ. اور پھر اس کے علاوہ یہی کہ جی جو والدین ہیں یا جو فیملی ممبرز ہیں اس قسم کے ایکیوزڈ کے, ان کو ہفتے میں ان کی ملاقات بھی کروائی جا سکتی ہے, ٹیلی فون کے ذریعے ان سے بات بھی کروائی جا سکتی ہے, جس کے لیے شاید اس قسم کی بات کی گئی تھی کہ درخواست دی جائے گی اور ان سے ایک فارمل ریکویسٹ کی جائے گی. یعنی کہ ظاہر فارمل ریکویسٹ کے ہی نتیجے میں ایک آپ اپلیکیشن دیتے ہیں, اسی کے نتیجے میں اس طرح کا جو بھی کچھ ہونا ہے وہ ہوگا. اچھا, بہت سے لوگ ایک کنفیوژن یہ ہے کہ جی یہ جو عدالتیں ہیں فوجی عدالتیں آرمی ایکٹ کے تحت یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جن کو ٹرائی کیا جاتا ہے یہ تو کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی رہیں. اور وہ لوگ ایون میں اعتزاز احسن صاحب کو سن رہا تھا اور پھر ایک شاید خاقان وائز صاحب کو بھی, تو جنرلی وہ جو ریفر کرتے ہیں تو وہ یہ جو اے پی ایس کا جو اٹیک ہوا تھا 2014 میں, اس اٹیک کے بعد آپ کو یاد ہے کہ جی جب فیصلہ یہ ہوا کہ جی اس اٹیک اور پھر ٹیررسٹ جو ہیں جو جن لوگوں جو ٹیررزم میں انوالو ہیں ان لوگوں کے ٹرائل کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی, اور آئین میں ترمیم کر کے 2 سال کے لیے ملٹری کورس بنائی گئی, جس کو 2 سال کو بڑھا کے پھر مزید 4 سال کر دیا گیا, اور اس کے بعد 2019 میں وہ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژن تھی وہ ختم ہو گئی. اچھا, یہ جن عدالتوں کی لیکن ہم بات کر رہے ہیں یہ بہت سے لوگ اس کو اس سے مکس اپ کرتے ہیں کہ جی وہ تو ٹرائل ان کے تحت ہوتا تھا اور ختم ہو گیا, لیکن ایسا نہیں ہے. 1952 کا آرمی ایکٹ ہے اور میرا خیال ہے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ 1932 کا ہے, اور یہ
ابھی کا موجودہ دور ہو، عمران خان صاحب کا دور ہو، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا دور تھا، اس سے پہلے پاکستان پیس پارٹی کا، اس سے پہلے جنرل مشرف کا، اور اس سے پہلے جو گورنمنٹس بہت ساری رہیں جو بھی، تو یہ آرمی ایکٹ کے تحت یہ جو فوج کے اندر اسے کورٹ مارشل کہہ دیں یا اس کو ملٹری ٹرائل کہہ دیں، جس کا بھی وہ ہوتا رہا ہے. مطلب ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ کام کبھی رکا ہے، کبھی اور اس میں سویلینز کا بھی ٹرائل ہوتا رہا ہے. اور پھر میں نے تو آپ کو پہلے بھی کچھ ابھی ریسنٹ پاس میں بھی خبر دی تھی، وہ ایک جو کرنل انعام الرحیم صاحب کے ریفرنس سے، جو کہ سینئر لائر ہیں، سپریم کورٹ کے لائر ہیں، اور وہ زیادہ تر مسنگ پرسنز کے کیسز کرتے ہیں. ان کے مطابق 25 کیسز ایسے ہیں جو اس آرمی ایکٹ کے تحت، جو ابھی بھی لاگو ہوتا ہے، اور اس کے تحت جن لوگوں کو عمران خان صاحب کے دور میں سزائیں دی گئیں، اور ان کا تعلق ان ملٹری کورٹ سے نہیں تھا جو کہ آئین میں ترمیم کر کے جن کو بنایا گیا تھا. تو یہ ایک کنفیوژن تھی. ایک تو سوچا کہ میں تھوڑا سا اس بارے میں آپ کو بتا دوں. اور آخر میں ایک اور بات جو میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں بات کی تھی اور آج پھر میں کروں گا، وہ یہ کہ کل میں ایک ٹویٹ رات کو پڑھ رہا تھا. علی نواز اعوان صاحب جو پی ٹی آئی کے اسلام آباد سے ایم این اے رہے ہیں، تو ان کا ایک ٹویٹ تھا کہ ان کے بھائی کو، چونکہ وہ ظاہر ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ گرفتاری نہیں دے رہے، تو انہوں نے یہ لکھا کہ میرے بھائی شاید جو وہ کہیں کسی دوسرے ملک میں کوئی جاب واب کرتے ہیں اور وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں یا پاکستان میں ہی رہتے ہیں، وٹ ایور، تو ان کو اریسٹ کر لیا گیا، ان کے گھر چھاپا مارا گیا، ان کی چھوٹی چھوٹی کوئی 2-3 بچیاں، یہ سارا کچھ انہوں نے بتایا. اچھا، یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں عام طور کے اوپر جب کرائم ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا انفارچونیٹلی، کہ اگر فرض کریں کہ کسی ایک شخص نے کرائم کیا ہے تو آپ اس کے بھائی کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے والد کو اٹھا لیتے ہیں. کوئی اگر زیادہ سیریس ہے تو خواتین کو بھی آپ جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، اور اس طرح کی بات. یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا، پہلے بھی ہوتا رہا. یہ بہت غلط بات ہے، اور یہ اب اگر ہو رہا ہے تو اب بھی بہت غلط ہے. اور اس میں اب یہ ہے کہ اب ظاہر ہے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے کیس میں بھی ان کے مطلب ہے کہ بھائی، رشتہ دار، یہ وہ، ان کو مطلب ہے کہ یہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ پولیس جو ہے وہ ریڈز کرتی ہے، ان کو تنگ کرتی ہے اور ان کو ہراساں کرتی ہے، تاکہ ان کے جو لوگ ہیں جو اصل جو ریکوائرڈ ہیں ان کی گرفتاری تاکہ ان کی ممکن ہو جائے. اگر وہ گرفتاری نہیں دینا چاہ رہے یا پولیس کو ظاہر ہے ان کو پکڑنا چاہیے. تو یہ جو چیز ہے نا کہ آپ ان لوگوں کے جو ہے وہ بھائیوں کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے بچوں کو، ان کے بیوی بچوں کو اگر اس طرح سے، یا ان کے اور دوسرے رشتہ داروں کو اگر ان کو اس طریقے سے تنگ کیا جائے، ان کو ہراساں کیا جائے ان کو، تو یہ وہ چیز ہے جس کی قطعی طور کے اوپر اجازت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر فرض کریں کہ علی نواز اعوان صاحب کے اگینسٹ کوئی کیس ہے تو آپ ان کو پکڑیں، ان کے بھائی کا اس سے کیا لینا دینا، یا کسی بھی اور شخص کا. یہی بات میں نے ایون جو بھی شخص ہے، تو کوئی بھی شخص ہو، مطلب ہے کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا ادروائز ہو، تو اس لحاظ سے قانون یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جی آپ اس شخص کو پکڑیں جس کے متعلق آپ کو شکایت ہے، اور باقیوں کو، اس کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، ان کو ہراساں کرنا یا ان کو پکڑ دکڑ ان کی، یا ان کو جیلوں میں ڈال دینا یا ان کو غائب کر دینا، یہ وہ ٹیکٹکس ہیں جو کہ بالکل بھی قطعی طور کے اوپر جن کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو چیک کیا جائے، اس چیز کو روکا جائے. اگر آج آپ یہ نہیں روکیں گے تو کل آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اگر ماضی میں بھی فرض کریں آپ میں سے کسی کے ساتھ ہوا بھی، ظاہر ہوتا بھی رہا ہے انفارچونیٹلی، اور اگر عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے، تو اگر ایک غلط چیز پہلے ہوتی رہی ہے اور عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی ہوتی رہی ہے اور اس میں عمران خان صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی وہ غلط چیز ہمیشہ اب چلتی رہے گی. غلط جو بھی چیزیں ان کو رکنا چاہیے، اور ایک قانون کے مطابق جو بھی کارروائی ہے اس کے مطابق کارروائی کی جانی چاہیے، اور اسی کے مطابق آگے چلنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.